الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو۔ آج کی ہماری گفتگو ایک سب سے پرانی دشمنی اور سب سے برائی کے بارے میں، اور وہ شیطان مردود ہے جس نے بہت سی قوموں کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا، جس سے وہ جہنم والے بن گئے۔ ہر دشمنی کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ اس قصے کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بھگا دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو اس جنت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اس نے اپنی خباثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اسے باقی رکھے۔ حکمت بالغہ کی وجہ سے اس کی یہ بات مان لی گئی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، یعنی اس شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ اس وقت ابلیس نے ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے اپنے دل میں چھپے ہوئے کینے کو ظاہر کیا اور کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، یعنی تیرے گمراہ کر دینے کی وجہ سے میں ان کے لیے تیرے صراط مستقیم میں گھات لگاؤں گا، پھر ان کے پاس، ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو اس کو سخت جواب ملا قال اذهب ومن تبعك فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، یعنی اللہ نے فرمایا جا، ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو تمہارا پورا بدلہ جہنم ہے۔ اسی لیے ہمارے رب سبحانہ وتعالی نے ہمیں شیطان کو دشمن بنانے کا حکم دیا اور ہمیں اس کی اتباع سے روکا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یعنی بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن بنا لو، وہ اپنی جماعت کو جہنم والوں میں سے ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے مزید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون، یعنی اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر سب بلا شبہ ناپاک شیطان کے کام ہیں، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کو کامیابی ملے۔ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ شیطان انسان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ اسے اپنے جال میں پھنسا لے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے،
وہ تمہیں برائی، بے حیائی اور اللہ کے بارے میں وہ کہنے کا حکم دیتا ہے جسے تم نہیں جانتے ہو۔ گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے اس نے بہت سے لوگوں کو بگاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یعنی شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں آرزو دلاتا ہے، وہ انہیں دھوکے کا وعدہ کرتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ ہر طرح کا نقصان شیطان کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یعنی جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا وہ کھلے ہوئے نقصان میں ہے۔ قیامت کے دن شیطان کی پیروی کرنے والوں کو کتنی بری رسوائی ہوگی جب وہ ان سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، یعنی جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، میرا کوئی زور تم پر نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات مان لی، اب تم مجھ کو ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد سننے والا نہیں اور نہ تم میری فریاد سننے والے، میں مانتا ہی نہیں کہ تم جو ہے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی شیطان کی چال تو بہت کمزور ہے۔ اس کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو وہم دلاتا ہے کہ وہ اور اس کے متبعین بڑے طاقتور اور شہزور ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ شیطان جو اپنے متبعین کا تم کو خوف دلاتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی شیطان کو اپنے انتہائی اور میرے اور نافرمان لوگوں کا خوف دلاتا ہے، تو جب وہ کوئی چیز گھڑے اور تمہارے دلوں میں ڈر اور حزن و ملال پیدا کرنے کے لیے وہم دلائے تو میرے اوپر بھروسہ کرو اور میری پناہ ڈھونڈو، میں تمہارے لیے کافی ہوں گا اور تمہاری مدد کروں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، یعنی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مزید فرمایا لیحزن الذین آمنوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں ڈال دے، وہ انہیں کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں مگر اللہ کے حکم سے، مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے نمازی بھائیوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پہلے دشمن کو پہچان لیں اور پوری طرح اس سے بچتے رہیں، اس بارے میں وہ اپنے رب اور مولا سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، برابر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ اسے شیطان کی برائی اور فکر سے پناہ دیں اور اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔